جب تم چھپ جاؤگے تو میں بیٹھوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، حضرت عبیدہ آتے ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ عمر فاروق آپ کپڑے بدل لیجیے، یہ بڑے مہذب لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں دی، ہمیں عزت دی ہے اسلام سے، ہمیں عزت ملی ہے شریعت سے، ہمیں عزت ملی ہے رب کی وحدانیت سے، ہمیں عزت ملی ہے محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنانے سے، کپڑوں سے عزت نہیں ملتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھی کو دیکھ کر وہ جو جنرل تھا، جوڈائزن کا اور کمیونسٹ فوجوں کا، آرمی ایرانی فوجوں کا، انہوں نے فوراً چابی پکڑ کر کے کہا کہ عمر فاروق آپ ہیں، آپ 22 لاکھ مربع میل کے پرائم منسٹر ہیں، آپ 22 لاکھ مربع میل کو آپ نے فتح کیا ہے، شام کو آپ نے فتح کیا، عراق کو آپ نے فتح کیا، ایران کو آپ نے فتح کیا ہے، مصر کو آپ نے فتح کیا، آپ ہیں عمر فاروق، وہ عمر فاروق آپ ہیں جس کو دیکھ کر 40 قدم پہلے شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا۔ کہا کہ ہاں میں عمر فاروق ہوں، میں عمر فاروق ہوں، بتاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ان کے ساتھی کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر چابی دے دی گئی۔ عمر فاروق کے اس واقعے کو دیکھ کر گاندھی جی اتنے متاثر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کی زندگی ان کے لیے رول ماڈل ہے، محمد رسول اللہ کی زندگی ان کے لیے رول ماڈل ہے۔ لیکن آج کوئی نہیں جانتا، آج عمر فاروق کی جیونی کو کوئی نہیں جانتا، سب بھلا چکے ہیں۔ عمر فاروق صرف امیر نہیں تھے، آج جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہیں، پوچھو کہ پولیس اسٹیشن کی تاریخ کیا ہے، عمر فاروق کی ایجاد کی ہوئی۔ اور جتنے بھی آج سمہرنالے بنائے جاتے، کلکٹریٹ بنائے جاتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروعات کی ہوئی۔ جتنے بھی تحصیل ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی ہے۔ جتنے بھی فوجی چھاؤنیاں ہیں، جو بارڈر ہیں، بی ایس ایف کے نوجوان ہیں، سی آر پی ایف کے نوجوان ہیں، یہ ساری آرگنائزیشن اور یہ ساری چیزیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروعات کی ہوئی ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سے تقریباً 1400 سال پہلے جن کا زمانہ تھا اور ان کی چیزیں آج ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروعات ہے۔ جگہ جگہ کے اوپر دیکھیں گے آپ سرکٹ ہاؤس، ہر ایک شہر میں ایک سرکٹ ہاؤس ہوتی، پوچھے کہ سرکٹ ہاؤس کی دار الرفیق کے نام سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ ساری اسلامک اتحاد ہے۔ جب تک ہم بولیں گے نہیں ان چیزوں کو تو لوگ یوں سمجھیں گے کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہو۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو غلط سمجھ لیتے۔ ابھی جھارکھنڈ میں ایک پروگرام میں جانا تھا، عید کے بعد کئی پروگرام تھا، تو وہاں پر ایک چوراہے پر وہ مکھیا جی تھے، پروگرام کرایا کہ نوجوان بچوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو وہاں پر قریب میں ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک مندر تھا، تو وہاں کچھ نوجوان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اچھا یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولے گا تو ہم لوگ بھی بولیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو انہوں نے بھی اپنے حساب سے انہوں نے اپنے دھارمک نعرہ لگانا شروع کیا، جے شری رام، جے شری رام کا نعرہ لگانا شروع کیا کمپٹیشن میں آ کر کے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعرہ تکبیر جو لگاتے ہیں اللہ اکبر، اس کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، ہندوؤں کو مارو، اس کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، بس یہ سمجھا دیا گیا۔ نعرہ تکبیر کا مطلب جہاد کرو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب جہاد کرو، مارو کاٹو نہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا۔ اس کو ٹرانسلیشن اگر کریں گے سنسکرت میں، ادھا دیو مہان وسردیامان، کوئی حرج نہیں ہے اگر مسلمان اللہ اکبر بولتا ہے، اگر وہ کسی کو چڑھانے کے لیے بولتا ہے تو غلط ہے، اگر ویسے ہی بولتا ہے کہ چلو بھائی کچھ نوجوان تھوڑا جوش دیتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بول دیا تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ عموماً جب جنگ ہوتی تھی صحابہ کے زمانے میں تو اس وقت جنگ کے میدان میں جوش دلانے کے لیے نعرہ لگایا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارے نوجوان کہیں پر بھی لگا دیتے، نماز ہو نہ زندگی میں بس نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ
تکبیر اللہ اکبر۔ اڑیسہ گئے پروگرام میں، وہاں تو گاڑی لے کر آتے باضابطہ مائک لگا کر، اس میں ایک چھوٹے بچے کو مائک تھما دیا، کیا بولتا ہے؟ مارے تکبیر اللہ اکبر، مارے تکبیر اللہ اکبر۔ اس کو ہم نے رکوایا، ہم نے کہا کہ بند کرو۔ 5-6 گاڑی لے کر گئے بلانے کے لیے، ہم نے کہا کہ بہت اچھا۔ مولانا طاہر گیاوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے